على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ابدی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں ہے۔ ایک عارضی زندگی ہے جو سانس کی وجہ سے ہے۔ سانس آتا جاتا ہے تو عارضی زندگی قائم رہتی ہے، اور جیسے ہی سانس قبض ہو جاتا ہے یہ عارضی زندگی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مردہ ہونا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سانس ختم ہونے سے مسلمان مومن اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید وہ مردہ ہو گیا ہے تو اسے سمجھ نہیں، اسے دین کا پتہ نہیں۔ دین کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوتا ہے، اور یہ اتباع میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے یہ ابدی زندگی ہوتی ہے۔ دین کا جاننا، دین میں ابدی زندگی کا رکھنا، ابدی زندگی سے باہر ہونا، کفر و شرک میں پڑنا، بدعت، ضلالت و گمراہی میں پڑنا، دین کے علاوہ تعلیم جو اللہ نبی رسول سے دور کرتی ہے اس کے بارے میں خبر نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کو گھاٹے میں ڈالتی ہیں۔ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو یہ دین ہوتا ہے، دین۔ اس لیے دین کا جاننا ضروری ہے۔ آج کل کا حال بڑا خراب ہے، بڑی بڑی باتیں تو لوگ کرتے ہیں لیکن جو اصل بات ہے دین، وہ دین کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دین کے متعلقات کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، دین کے متعلق کی باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ دین کیا ہے کہ جیسے ہی شیطان نے دین چھوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مغرور، کافر، جاہل کہا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ دین آمنت باللہ و ملائکتہ ہے، یا دین توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو شیطان اعتقادات بھی جانتا اور ارکان بھی جانتا تھا اور ادا بھی کرتا تھا، لیکن یہ دین نہ ہونے کی وجہ سے اس نے جیسے ہی دین کا انکار کیا۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ نبی رسول فرما دیں وہی دین ہے، جو وہ کہہ دیں وہی دین ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا، جو کہا، حکم دیا، شیطان نے جیسے ہی اس کو دین نہ مانا، دین نہ جانا، لعنتی ہو گیا۔ دین کا جاننا پہلے ضروری ہے۔ یہ دین کا جاننا ہے، جب کوئی دین جانتا ہے تب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا سانس ہے، جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو اسے ابدی زندگی عطا ہوتی ہے۔ یہ عارضی سانس نہیں، مارتا نہ زندہ رکھتا ہے۔ یہ کافر مشرک کو جب حاصل ہوتا ہے تو ظاہری زندہ ہوتا ہے، لیکن کفر شرک کی وجہ سے، اللہ نبی رسول کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردہ ہوتا ہے، جبکہ مسلمان مومن ظاہری مردہ ہو گیا ہوتا ہے، یعنی سانس اس کا بند ہو گیا ہوتا ہے، سانس اس کا قبض ہو گیا ہوتا ہے، لیکن محبت رکھنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں مرنے کی وجہ سے اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے یہ زندہ ہے۔ حقیقت میں زندگی وہ ہے جسے اللہ زندگی کہتا ہے،
اور جو اس کو زندگی جانتا ہے وہ اصل میں مومن ہے. اور جو لوگوں کی دیکھی زندگی، کافروں کی دیکھی زندگی، لوگوں کی دیکھی بتائی زندگی جو کہ سانس کی زندگی ہے، اس کو زندگی کہتا ہے، تو اللہ کی زندگی کو نہ ماننے کی وجہ سے بے دین ہوتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے. موٹی سی بات ہے. نمبر 1 دین کا پتہ ہونا چاہیے. نمبر 2 اللہ پروردگار کس سے محبت کرتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. نمبر 3 کفر، شرک، بدعت، اس کا پتہ ہونا چاہیے. ان سب کا پتہ اسے ہوتا ہے جو ایک بات کا پتہ رکھتا ہے. وہ بات پتہ کیا ہے؟ وہ بات ہے عمل. مخلوقی وراثت جو ہے، مخلوقی سانس جو ہے، مخلوقی کام جو ہے وہ ایک ہی ہے. مخلوق عمل کرتی ہے، فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے تو یہ اچھا عمل ہوتا ہے، اور فطرت کے خلاف عمل کرتی ہے تو یہ برا عمل ہوتا ہے. اب عمل کو کوئی جانتا ہے تو اسے پتہ ہے یہ عمل کون کرتا ہے. عمل مخلوق کرتی ہے جسے اللہ نے سانس دیا ہوا ہے. ان فرقوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے فرق کیا ہے. دین کیا ہے؟ جو دین جانتا اور دین پر مرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے. دین کیا ہے؟ دین اللہ نبی رسول جو فرما دے وہ دین ہے. جس سے منع کر دے وہ دین ہے، اور جس کا حکم فرما دے وہ دین ہے. جو اس کو دین جانتا ہے جب تک وہ جیتا ہے دین پر، اور جیسے ہی اس کا سانس اس دنیا سے ختم ہوتا ہے، یعنی اس دنیا سے جاتا ہے، یہ وہ ہے جو دین میں جیا ہے اور دین میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر چکا ہے. اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا. نمبر 2 اللہ نبی رسول جو فرما دیں، جب کوئی اس فرمان کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. اور جو تعلیم ہی نہیں حاصل کرتا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، او بھائی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، کوئی حکم کی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتا، بس جو سنا سنایا ہے، جو کتاب سے سمجھ میں آ گیا ہے، اسے جان کر کہتا ہے میں دین جان گیا ہوں. نہیں، تو دین نہیں جانا. دین تو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین پر تو ایمان لانے کی ضرورت ہے. ایمان کیا؟ جو اللہ نبی رسول فرمائے وہ دین ہے. اب تو دین پر عمل کی ضرورت ہے کہ فرمایا فاتبعونی، کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ، تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی زندگی میں اپنی محبت عطا کرے. اب اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے سن سنا کر دین جان لیا ہے، تو سن سنا کر تعلیم نہیں ہوتی. یہ معلم اللہ کا بندہ تعلیم کرتا ہے. اگر ایسے ہوتا تو پہلے معلم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، پہلے کتاب آ جاتی. ایسے نہیں ہوا. پہلے اللہ کا بندہ آیا اور اس کے بعد کتاب حکم آیا. حکم کی تعلیم کرنے والا پہلے موجود ہونا ضروری ہے. اب جس نے اس بات کو جانا ہے کہ نبی رسول کی اتباع کے اندر اللہ کی محبت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حکم کی تعلیم یعنی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے. جب کوئی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم کیا ہے؟ نبی رسول علیہ السلام جو دیں اسے لے لو، اور جسے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. یہ تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا. اب اتباع کا پتہ چلا کہ اتباع حکم کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور کتابوں سے حاصل کرنا اس لیے نہیں ہے کہ کتابیں تو آپ کو سمجھائیں گی. آپ کتابوں سے کوئی بات پوچھنا چاہیں گے تو آگے سے کتاب کچھ نہیں بولے گی، پھر کوئی اور کتاب ڈھونڈنی پڑے گی. لیکن معلم استاد ایسے نہیں کرتا. اس نے کتاب لکھی ہوتی ہے، وہ کتاب کا محتاج نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی شاگرد بولتا ہے یا چپ رہتا ہے، اسے چپ سے بھی پتہ ہو جاتا ہے، شاگرد کے بولنے سے بھی پتہ ہو جاتا ہے. پھر شاگرد لکھتا ہے، پھر اسے پتہ ہو جاتا ہے.
پھر شاگرد بولتا ہے تب اسے پتہ ہو جاتا ہے، شاگرد بیٹھتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے، شاگرد اٹھتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے، شاگرد جو کچھ بھی کرتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے، روتا ہے اسے